بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے خزانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اس سے ایک تو انسان سے تکبر ختم ہوتا ہے، اور اس چیز کا تکبر ختم ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ نیکی کی اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو نیکی کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان نیکیاں کر کر کے بہت زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ گناہ سے اگر بچے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی نشانی نہ وہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی اس گناہ میں ملوث ہو جاتے۔ تو جو بھی انسان نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور جس گناہ سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جب کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ جو ہے وہ اسلام لے آیا اور میرا بندہ تابعدار اور مطیع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو مستدرک حاکم کی ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا۔ اور اسی طرح ابن حبان کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔